اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ چائے پئیں یا نہیں پئیں، مفتی صاحب کا کیا طرز عمل ہے؟ یہ کوئی شرعی سوال تو پوچھا نہیں بھائی آپ نے۔ کہہ رہے ہیں آپ کا پہلے میں نے بیان سنا تھا، اس میں آپ نے کہا تھا کہ چائے نہیں پینی چاہیے، اور یہ بھی کہا تھا کہ جب پشاور جاتا ہوں تو وہ زبردستی تکلف کر کے پلاتے ہیں تو مجبوری میں پینی پڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد میں چائے نہیں پیتا تھا، لیکن ابھی ایک ویڈیو دیکھی جس میں مفتی صاحب نے کہا کہ چائے نہیں پینی چاہیے، لیکن میں چائے پی رہا ہوں۔ اب یہ بتا دیں کہ ہم چائے پئیں یا نہیں، اس میں کوئی نقصان والی بات ہے یا کیا ہے؟ دیکھیں، چائے پینا یا نہ پینا یہ تو مفتیوں کی فیلڈ نہیں ہے، یہ تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے، ان سے پوچھنا چاہیے۔ لیکن چلیں، آپ نے پوچھا ہے تو میں بتا دیتا ہوں، اور اس پر میں چونکہ بیان بھی کر چکا ہوں۔ تو چائے جو جہاں تک میری تحقیق ہے، دیکھیں ہر ڈاکٹر کی ہر چیز میں تحقیق ہوتی بھی نہیں ہے۔ بعض ڈاکٹر کسی چیز میں بہت زیادہ تحقیق کرتے ہیں، بعض ادھوری کرتے ہیں، بعض کرتے ہی نہیں ہیں، ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں جیسے سب چل رہے ہیں۔ تو جنہوں نے اس بارے میں بہت تحقیق کی ہے، ان کی رائے میں یہ کوئی صحت کے لیے فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ کیفین ہے، دماغ کو وقتی طور پر جگا دیتی ہے، تو ایک قسم کا نشہ ہے یہ۔ ہاں یہ ہے کہ ایک چرس کا نشہ ہوتا ہے، ایک ہیروئن کا نشہ ہوتا ہے، وہ بہت سخت ہوتا ہے، یہ اس سے کم ہے۔ ایک ہوتی ہے نیکوٹین جو تمباکو وغیرہ میں، سگریٹ میں، وہ زیادہ نقصان دہ، کیفین کم نقصان دہ، لیکن بہرحال ہے نقصان دہ، اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو چائے کے فوائد بیان کیے جاتے ہیں نا، دماغ تیز ہوتا ہے، کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، یہ سب یہ تو بالکل ہی غلط باتیں ہیں۔ تو کوئی فائدے کی چیز بہرحال نہیں ہے یہ۔ باقی یہ کہ کسی کو تھوڑا نقصان ہوگا، کسی کو زیادہ ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کو بالکل ہی نہ ہو، شاید ایسا بھی ہو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، بچا جائے، جو میڈیکل سائنس کی روح سے۔ میرا جو طرز عمل تھا، میں نے چھوڑ دی تھی، میں تو بہت زیادہ عادی تھا چائے پینے کا۔ جب مجھے پتہ چلا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان زیادہ ہے، فائدے کم ہیں، یہ پلس مائنس کریں گے تو نقصان ہی آئیں گے، تو میں نے بھی ہمت کر کے چھوڑ دی۔ میرے لیے چھوڑنا بہت مشکل تھا، 1 سال تک میں نے چھوڑ دی بالکل۔ لیکن جہاں بھی جا رہے ہیں، دعوت میں کہیں بھی جا رہے ہیں، لوگ چائے پلا رہے ہیں۔ اب ان کو چائے کا منع کرو تو وہ دودھ لے آتے ہیں، لسی لے آتے ہیں اٹھا کے، تو پھر ہوتے پھر شروع کر دیا، پھر دوبارہ پینا شروع کر دیا۔ تو کوئی حلال و حرام کا اس سے تعلق نہیں ہے، تو اگر کوئی پینا چاہے تو پی لے اپنی ذمہ داری پہ، لیکن بہرحال کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے۔ اور اب میرا دوبارہ ارادہ ہے اس کو میں چھوڑوں گا، کیونکہ جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو کیوں اپنے آپ کو اس کا پابند بنایا جائے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، چائے پئیں گے آپ کی بھوک اڑ جائے گی، اور معدے کو بھی نقصان ہوتا ہے چائے پینے سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ چائے کی جب لت پڑتی ہے نا، تو پھر آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ یہ خود ایک ٹینشن والا کام ہے نا جو آپ نے پال لیا ہے۔ روزہ رکھنا چائے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے، جو چائے پینے کا عادی ہو، چائے، نسوار، پان گٹکے کے جو عادی لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ایک خامخواہ کی ٹینشن ہے تو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ باقی یہ کہ کوئی حلال و حرام کا اس سے تعلق نہیں ہے، بعض لوگوں کو بعض چیزوں کا نقصان ہوتا بھی نہیں ہے، تو بہتر یہی اجتناب کریں آپ۔ اور چائے کا جو متبادل ہے نا، وہ دودھ میں آپ اگر یہ جو پانی میں آپ تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں یار اس کو، یہ دار چینی ہے، پانی میں بوائل کریں، دار چینی اور سونف وغیرہ ملا کے بوائل کر کے اس میں پھر دودھ شامل کر کے پی لیں۔ وہ اس میں سے بھی باڈی میں آپ کے جو ہے نا ایک تھوڑی سی چستی پیدا ہو جائے گی، لیکن وہ نقصان دہ نہیں ہے بالکل۔ اچھا، لیکن حال کسی حکیم سے رابطہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ چائے میں پھونک مارنا کیسا ہے؟ گرم چائے کو پھونک مار کر پینا کیسا ہے؟ مطیع الرحمن سعودی عرب سے۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں پھونک مارنے سے منع فرمایا ہے، اور ظاہر ہے اس کی وجہ واضح ہے کہ یہ نظافت کے، صفائی کے خلاف ہے۔ گندی ہوا ہوتی ہے، جب آپ کھانے میں پھونک ماریں گے وہ گندی ہوا اس میں جائے گی۔ تو لیکن اس کا حلال حرام سے تعلق نہیں ہے، یہ چیزیں آداب سے ان کا تعلق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب ہمیں سکھائے ہیں کہ رہن سہن کے، تو رہن سہن کے آداب سے اس کا تعلق ہے۔ تو کوئی اگر پھونک مار دیتا ہے تو ناپسندیدہ کام ہے، مکروہ کام ہے، مگر اس سے نہ کھانا حرام ہوتا ہے اور یہ عمل بھی حرام نہیں ہے، بس صفائی ستھرائی کی بات ہے، تو اس کو فالو کر لینا چاہیے، چاہے چائے ہو یا کوئی بھی چیز ہو۔ ماتھے اور پاؤں پر نماز کی نشانی، نماز کی وجہ سے مردوں کے ماتھے پر جو نشان پڑ جاتا ہے اسے مٹانا نہیں چاہیے۔ اگر عورت کو نماز پڑھنے سے پاؤں میں نشان آ جائے تو اسے مٹانے کا کیا حکم ہے؟ بنت جمال کراچی سے۔ اگر زینت کے لیے مٹانا چاہتی ہیں تو پھر جائز ہے، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ زینت تو عورت کے یعنی جو اس کی جو فطرت ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے زینت اختیار کرنا۔ کیا والدین کے نافرمان کی نمازیں بیکار ہیں؟
میں نے سنا ہے کہ چاہے کتنا بڑا تہجد گزار اور نمازی کیوں نہ ہو، اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہو تو اس کی سب نمازیں بیکار ہیں۔ اس کی وضاحت فرما دیں مشتاق احمد، مکہ مدینہ، اچھا مکہ مکرمہ۔ دیکھیں یقیناً برباد ہیں اس کی نمازیں، لیکن برباد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اور تہجد کی جو مکمل برکتیں ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اور تہجد کا ثواب ہی نہیں ملے گا، وہ تو ملے گا، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتے، لیکن ماں باپ سے بد اخلاقی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ نماز اور تہجد قیامت میں بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ یہ ضرور ہے کہ نماز کا جو چھوڑنے کا جو عذاب تھا اس سے بہرحال بچ جائیں گے، اور تہجد کی وجہ سے کچھ نہ کچھ عذاب میں کمی ہو جائے گی، لیکن ماں باپ کو ستانا اور ان کو تکلیف دینا یہ تو بہت بڑا جرم ہے، تو اس لیے نمازیں بیکار ہو جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جہنم سے بچنے کے لیے یہ کام کر رہا ہے اس جہنم سے شاید بچت نہ ہو سکے، کیونکہ ماں باپ کو ستانا اتنا بڑا جرم ہے۔ ٹوٹے ہوئے گلاس برتن میں پانی پینا کیا مکروہ ہے؟ کپ یا گلاس یا کوئی بھی برتن ایسا ہو جو کونے سے ذرا ٹوٹا ہوا ہو تو اس میں سے چائے یا پانی وغیرہ پی سکتے ہیں۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ اس میں شیطان ساتھ پیتا ہے، اس کی کیا اصل ہے؟ احسان حفیظ، کوئی میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے جس میں اس طرح کوئی منع کیا گیا، اگر آپ کے علم میں ہو۔ میں تو یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا علم کامل ہے، بعض دفعہ کوئی حدیث نظر سے نہیں گزری ہوتی ہے، انسان بھول جاتا ہے۔ بہرحال آپ کے علم میں کوئی ایسی حدیث ہو تو اس کا ریفرنس دیکھیں، دے دیں، میں دیکھ لوں گا۔ بظاہر میرے علم میں اس طرح کی کوئی روایت ہے نہیں جس میں ٹوٹے ہوئے برتن سے پانی پینے سے منع کیا ہو۔ ویسے مناسب ہے، کیونکہ جب برتن ٹوٹ جاتا ہے، کانچ ہے یا کوئی بھی، تو اس کے ذرے بعض دفعہ نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ آپ کے منہ میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے منع کیا جاتا ہے۔ اور اگر ذرات نہ بھی جائیں تو اس جگہ میل جم جاتا ہے، وہ صفائی صحیح طرح نہیں ہو پاتی، دراڑ ہوتی ہے نا، اس میں میل جم جاتا ہے، تو وہ جب گھر میں برتن دھلتے ہیں تو وہ صحیح طرح اس کی صفائی نہیں ہوتی، تو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے وہ گندگی منہ میں جائے گی، اس لیے منع کیا جاتا ہے، ورنہ کوئی شرعی قباحت نہیں ہے اس میں۔ عشق الہی کس درجے میں مطلوب ہے؟ کیا عشق الہی میں کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے یا صرف اس کی کیفیت بدلتی رہتی ہے؟ علی حیدر چیچا وطنی، جی کیفیت ہی بدلتی ہے، اسی کو کمی زیادتی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں قرآن و سنت میں جو اللہ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ عشق کے بجائے محبت استعمال ہوا ہے۔ تو ٹھیک ہے، کبھی انسان مجازن اس بے پناہ محبت کو مجازن عشق سے تعبیر کر دیتا ہے تو یہ بھی گناہ نہیں ہے، لیکن نارملی محبت ہی کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں استعمال ہوا ہے۔ تو محبت الہی کہہ دیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو محبت الہی میں بھی کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں کثرت سے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ محبت بڑھتی ہے۔ جب یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو یہ محبت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ باقی کس درجے میں مطلوب ہے؟ کم از کم اتنی محبت اللہ کی کہ آپ سے گناہ چھوٹ جائیں۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو تھوڑی سی محبت ہو تو آدمی کہتا ہے ناراض کر دو۔ اتنی محبت ہونی چاہیے کہ آپ کو گناہ کرتے ہوئے شرم آنے لگے، تو یہ جو ہے یہ محبت کا درجہ مطلوب ہے۔ کہ یہ حدیث میں بھی یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک۔ اپنی اتنی اطاعت، اپنی اتنی محبت ہمارے دل میں ڈال دے جو ہمیں تیری جنت کی طرف پہنچا دے، یعنی ہم سے گناہ چھڑوا دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ تو اتنی ہونی چاہیے کم سے کم کہ آپ سے گناہ چھوڑے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ